یہ 25 مارچ 1969 کی ایک رات ہے۔ جنرل یحییٰ خان مارشل لا کا نفاذ کرتے ہیں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ اس وقت کا آئین 1962 کا تھا جو جنرل ایوب نے بنوایا تھا، اسے ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں۔ کورٹس اور ایگزسٹنگ لاز کو پریزرو کرتے ہوئے ایک آرڈر ایشو کیا جاتا ہے۔ اس آرڈر کا نام تھا 1969 کا جنرل یحییٰ خان کا جاری کردہ ریموول آف ڈاؤٹس آرڈر 1969۔ اس آرڈر کے تحت کورٹس کے اختیارات پر قدغن لگائی جاتی ہے، ان سے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں اور کورٹس کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی بھی طرح سے آرمی چیف کے کسی بھی حکم کے اندر انٹروین کر سکیں، انٹرفیئر کر سکیں یا مداخلت کر سکیں۔ اس طرح مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے پاس کردہ تمام آرڈرز کو ایک تحفظ مل گیا۔ کورٹ کسی بھی طرح سے ایسے فیصلوں میں نہ انٹروین کر سکتی ہیں نہ مداخلت کر سکتی ہیں۔ اب کیا ہے، قانون کا ہے جو مارشل لا ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں لب پر بھی پابندی لگ جاتی ہے اور ذہن میں آنے والے خیال پر بھی۔ دو لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ملک غلام جیلانی اور دوسرے کا نام ہے الطاف گوہر۔ الطاف گوہر کی بیوی زرینہ گوہر اور ملک غلام جیلانی کی بیٹی آسمہ جیلانی دو ریٹ پٹیشنز لے کے ہائی کورٹ میں پہنچتی ہیں۔ آسمہ جیلانی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ریٹ کو دائر کرتی ہیں، جبکہ زرینہ گوہر اپنی ریٹ کو سندھ ہائی کورٹ کے سامنے فائل کرتی ہیں۔ ان ریٹ پٹیشنز میں مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 آف 1971 کو چیلنج کیا جاتا ہے، جس کے تحت ان دونوں لوگوں کی ڈیٹینشن عمل میں لائی گئی تھی۔ یہ دونوں ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹس کے سامنے لگتی ہیں، ہائی کورٹس اس پہ ہیئرنگ کرتی ہے اور فیصلہ ان لوگوں کے خلاف دے دیا جاتا ہے، یعنی ان کی ریٹ پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے اس بنیاد پہ کہ ہائی کورٹس کے پاس ان پٹیشنز کو سننے کی مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ آسمہ جیلانی اپنے والد ملک غلام جیلانی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرتی ہیں۔ اس معاملے کی تفصیلاً سنوائی ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دیتے ہوئے مارشل لا کو اللیگل، ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو دوبارہ قائم کرتی ہے۔ کیلسن تھیری، جس کو بنیاد بنایا گیا تھا اسٹیٹ ورسز 200 کیس میں، اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کوئی یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھیری نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس تھیری سے باؤنڈ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تمام قوانین جو مارشل ایڈمنسٹریشن کے دور میں بنائے گئے تھے یا جس کے تحت فیصلے دیے گئے تھے، ان تمام کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام قوانین کے غیر قانونی ڈکلیئر ہوتے ہی ملک غلام جیلانی کی ڈیٹینشن بھی اللیگل قرار پاتی ہے اور ان کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کیلسن تھیری کے بارے میں نہیں جانتے تو یہی وہ تھیری ہے جو اسٹیٹ ورسز 200 کیس میں استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے مارشل لا کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ کیلسن تھیری کے بیسک ٹینٹ یہ ہیں کہ اگر کوئی طالع آزما، اگر کوئی ریولوشنسٹ کسی طرح سے حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو عوام کسی طرح کا رد عمل نہیں دیتے اور عوام اسے قبول کر لیتے ہیں تو اسے انقلاب کہا جائے گا اور اس کو بھی حکومت مانا جائے گا۔ یہی وہ تھیری ہے جو نظریہ ضرورت کی بنیاد بنی۔ دوستو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انتہائی بہادر اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں مارشل لا کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، لیکن یہ فیصلہ مارشل لا کے ختم ہونے کے بعد دیا گیا تھا، مارشل لا دور میں نہیں آیا تھا۔ اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیر آیت درست آیت۔